السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ 132 اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم انہی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ تفسیر اس کی مختصر ترین سمجھتے ہیں، پہلے ترجمہ پھر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصا اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے یا انہوں نے اپنوں کو، کون سے اپنے تھے؟ بنی بنی بیٹا، یہ بنی ہی جمع ہے، اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے، دین اسلام، ٹھیک ہے، فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا، تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر یا اس سوائے، وانتم اس حال میں، انتم کہ تم ہو، مسلمون کہ تم مسلمان نہ ہو، یہاں پہ الا اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کے زمرے میں، کہ جیسے ہم نہیں کہتے تم ایسا نہیں کرو گے، ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، مطلب سوالیہ انداز میں ہم جو کہتے ہیں، اسی انداز میں یہ یہاں پہ الا کا معنی آئے گا کہ کیا تم، ویسے الا کا مطلب مگر یا صفائے ان کے علاوہ نہیں ہوتا، لیکن آپ جب لائن عربی گرامر میں پڑھتے ہیں نا تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ میں خیر میں گرامر نہیں سمجھا رہی اس وقت، تو لہٰذا یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم دین پر ہی مرنا، ایسا حال میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اس کی ہم اب تھوڑی سی وضاحت ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی دونوں نے ہی اپنے بیٹوں کو تعلیم فرمائی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے۔ دین کو کیسے منتخب کر لیا ہے؟ قرآن کے اندر ہی 2-3 مرتبہ ہے، بلکہ زیادہ مرتبہ یہ اشارتاً بھی اور ڈائریکٹ الفاظ بھی یوز کیے گئے ہیں کہ تمہارے لیے دین اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ اسلام نام کس نے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا تعارف قرآن پاک میں بھی بتاتے ہیں، اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ میں دوں گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم ہرگز نہ مرنا، کہ تم حال میں ہو، کون سے حال میں ہو؟ کہ تم فرما بردار، مطلب ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا، ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اسی لیے انہوں نے وصیت کر رہی ہیں، وفا یہاں پہ وصیت کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی وصیت دیکھیں عہد ہوتا ہے، عہد کرتے ہیں کہ میں نے پکا عہد کیا۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے عہد کرتے تھے تو ہم نے 6-4 کلاسز میں یہ پڑھا تھا کہ وہ بالکل اس وعدے سے خلاف ورزی ایک نقطہ نہیں تھے کرتے، وہ تو پیغمبر تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہم باتیں اتنی زیادہ عہد پکا وعدہ، اللہ کی قسم کھا کے تو بعد میں بھاگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا عہد اللہ تعالیٰ کا، وصیت کیا ہے یہاں پہ؟ وہ اپنے بیٹوں کو وہ وصیت دلا رہے ہیں ان کو۔ اصل میں دین کا مطلب آپ جانتے ہیں عبادت، عبادت مطلب کس کی؟ دین اسلام، اللہ کی عبادت۔ یہاں پہ وہ بدلہ مطلب عہد لے رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بدلے کہ تم دین کے بدلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یہ سارا کچھ کرنا ہے تم نے۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں نا قرض حسنہ دے گا؟ تو نعوذ باللہ دنیا میں تو ہم ہزاروں لوگوں کو قرض دیتے ہیں، لیکن اللہ کو جو قرض دیا جاتا ہے نیکیوں کے بدلے، ہم اس کی اجرت انشاءاللہ آخرت میں لیں گے۔ ہمیں ہوتا ہے دنیا میں یہ مل جائے، نہیں، اس کا اجر آخرت میں۔ قرض حسنہ یا آپ نے قرآن میں پڑھا ہی ہوگا، نہیں پڑھا تو سرچ کیجیے گا اور آپ آئندہ یہی کیا کریں گے۔ آپ کہیں گے اتنا پیارا خوبصورت قرض جو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ہمیں آخرت میں اس کا اجر دیا جاتا ہے بطور جنت، بطور کافی انعامات ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی جو وصیت کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایسا کلمہ، لا الہ کی اصل میں الہ، لا بھی نہیں آتا، الہ سوائے، تو جب الہ آ جاتا ہے کہ مطلب کوئی اس کے آگے پیچھے لفظ ہی نہیں آتا، الہ، واحد، احد، کہ اس کے سوا ہے ہی کوئی کچھ نہیں، تو انہوں نے یہی ان کو
وصیت کی، ان کو یہ عہد کروایا اپنے بچوں کو. آپ بتائیں کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی وصیت ہے، کر گئے ہیں، اب میں کیا کروں، اب تو میں وصیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تو علماء بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں نہیں، اب تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مرنے والے کی وصیت تھی. بہرحال اسی طریقے سے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ تم خدا را وہ چیز نہ کرنا کہ تمہاری موت ہو اور تم دین اسلام پر نہ ہو. وہ ان کو انڈائریکٹلی یہ سمجھا رہے ہیں. سب سے زیادہ انسان کس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے دنیا میں؟ سب سے زیادہ انسان اپنی اولاد کے لیے نا، ماں اپنی روٹی آدھی کر لیتی ہے، باپ اپنے کندھوں پہ بوریاں تک اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں. تو والدین جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ کیا چیز کی نصیحت کرتے ہیں اپنی اولاد کو؟ کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں بہتر سے بہترین ہو، جس میں ان کا بھلا ہو، جن میں ان کی بھلائی ہو، جس میں ان کی بچت ہو. اسی طریقے سے انسان کا یہ نیچرل ہے چیز. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم کلمہ توحید کو باقی رکھنا. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کلمہ توحید کی وصیت کی. حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کیا بتایا؟ فرما بردار بننے کی وصیت کی. یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، یقیناً تم نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز دین یہ نہ ہو کہ تم دین کے بغیر مر جاؤ. تم اس حال میں اٹھنا، اس حال میں تم مرنا کہ تم فرما بردار ہو. یہ وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. اس دین کو انہوں نے چننے کے لیے کہا، لہٰذا اس دین کو قائم کرو. ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ میں نہیں ڈلوانا. انہوں نے کہا اس دین کو قائم کرو. میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، قائم کرنا، ادا کرنا اور ہم نے نماز پڑھ لی میں بہت فرق ہوتا ہے. نماز قائم کی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، رکوع اور سجود کے ساتھ، دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہوا جاتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ میں نے فرض پڑھ لیے، اٹس اوکے، سنت ہے پھر کبھی زندگی میں پڑھیں گے. تو اس طرح کے بہرحال اس دین کے رنگ برنگے جو لوگ دنیا میں نکل آئے ہیں، فرقہ واریت کی بات کر رہی ہوں، ان چیزوں سے بچو. جو خالص توحید ہے الہ، تو اس کے ساتھ ہی تم دنیا میں رہنا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کے بعد جو یہود و نصارہ تھے نا، انہوں نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے وہ ہمارے دین پر تھے، نصارہ کہتے تھے وہ ہمارے دین پہ ہیں، یہ ہم آگے سے پڑھیں گے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے سے کہا ہے کہ کیا تم اس وقت پاس تھے جب وہ مر رہے تھے، کہ تم پاس تھے کہ میں پاس تھا؟ سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تمہیں زیادہ پتا ہے. اور اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا ہے یہ لوگ. تو اس وجہ سے کافی جو کرسچینٹی ہے اسپیشلی، وہ بھی دین ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ کا مطلب ایز اے پیغمبر مانتی ہے. تو یعنی اسی چیز کی وہ نصیحت کر رہے تھے. اسی دین کے اخلاق اور اوصاف پر زندگی گزارو گے تو اسی پر تمہیں موت آئے گی. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھی ہی تمہیں موت آئے گی. یعنی آپ اپنے پروردگار کے حوالے ان کو کر کے گئے، ان کو بتا دیا کہ یہ رکاوٹیں نہیں ہٹ جائیں گی اگر تم اسلام دین پر عمل کرتے رہے. غلبہ اسلام کی تمنائیں اسی بات پر ٹوٹ گئیں. یعنی کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ ہم اسلام کو دبا دیں، ان کی تو تمنائیں اس بات پر ہی ٹوٹ گئیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی. ایک اور ضروری چیز، دین سے مراد یہاں پہ ایک اور بھی لی جاتی ہے، وہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام دین اسلام جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے. اب ہم کہتے ہیں نا کہ دین اسلام کہاں سے آیا. آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ 19 کو کھولیں. آیت مبارکہ نمبر مجھے یاد نہیں، لیکن سورۃ آل عمران کے اندر ہی نا ایک اور جگہ پہ، مطلب 2-3 جگہ پہ دین اسلام کے حوالے سے بات کی گئی ہے. آیت نمبر 19 کا مطلب دیکھیں، ان الدین عند اللہ اسلام. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدین،
یقیناً دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام، صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام، جس دین کے اوپر اب ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام، فرما برداری والا دین۔ پھر ساتھ ہی وہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا۔ دیکھیں میری اولاد ہوگی، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ جہنم میں جائے، اس کو آگ چھوئے، وہ چوٹ لگے، وہ زخمی ہو، وہ برباد ہو جائے، ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اور حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے کیا کہا؟ یہ باری الگ الگ ہے لیکن قرآن میں دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ مطلب انہوں نے اپنے وقت میں کہا اپنے بیٹوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ تم ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم فرما بردار نہ ہو، کہیں ایسی موت نہ مر جانا، مطلب کفر والی موت نہ مر جانا۔ اس سے ایک اور بات کہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا صالحہ انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مرتے وقت بھی اس کے دل و دماغ پر کیا بات چھائی ہوتی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑتے بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فوراً مرتے وقت ماں کہہ رہی ہوتی ہے میرا زیور وہاں پڑا ہوا ہے، بہن کو یہ دے دینا، بہن کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بھائی کے ساتھ مل کے رہنا، میرا فلاں فلاں نے یہ کیا تھا اس کو چھوڑ دینا، یہ باتیں نہیں ہیں۔ پہلے دیکھیں پیغمبروں کی کیا خوبصورت موت اور کیا خوبصورت وصیتیں، کہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تقدیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مرتے وقت بھی کہ انبیاء کی جو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت، انہوں نے کہا اسلام کو لازم پکڑ لو، اس پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا اور اس کو کبھی زندگی میں نہ چھوڑنا یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔ یعنی تمہیں زندگی کے اندر، آپ جانتے ہیں اسلام کے اوپر چلنے والوں کو آج بھی باتیں کی جاتی ہے، طنز کیا جاتا ہے، ٹونٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لاٹھیاں دے کر اندر ہی اندر بعض جگہوں پر ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی موتیں اس طرح کی ہو چکی ہیں، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے کہ تم نے اس وقت اس فلاں وقت میں یہ کہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم جب مرنا، کتنی بھی تکلیفیں ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، دین پر استقامت رہنا، کلمہ گو رہنا، آخری الفاظ تمہارے دین کے ہو، دعوت دین دینا، داعی دین بننا، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی نصیحت یہی کر کے گئے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بھی یہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کی ذمہ داری ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ کافی ہے، یا ہم نے کہنا ہے میں کیسے کروں، میں کیسے کروں، میں کیسے کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ لے آتی ہے، جو طلب کرتا ہے اس کی رگوں میں خون کے ساتھ دین کی محبت بھی دوڑنے لگ پڑتی ہے۔ بس بدعات سے بچیں، فالتو الفاظوں سے بچیں، فالتو قصے کہانیوں سے بچیں، فالتو ادھر ادھر کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ کتابوں میں اتنی ترمیمیں ہو چکی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، جو 7 جو کتابیں ہیں، صحیح ستہ یا مشکات، خدا را صرف ان سے رجوع کیا کریں۔ باقی تو میں نے آپ نے کتنی باتیں لکھ چھوڑی ہیں، تو ہر بات درست نہیں ہے، توجہ کیا کریں۔ فالتو بات کرنے سے بھی بچنا یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پابندی، ان کے بچوں کی طرح ان کو بھی پابندی اور اسلام کے اوپر استقامت نصیب عطا فرمائے، ہمیں بھی ہماری بھول چول کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔